العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم مُّسْوَدًّا وَهُوَ قَزِيمٌ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَزِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جاہلیت کے طور طریقے رسمیں انداز آج بھی اپنائے جا رہے ہیں. عرب کے معاشرے کی گھٹیا ترین رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا. آج گلا دبا کے مار دیں یہ بھی اسی سے ہے. گولیوں سے بیٹی کو ختم کر دیں یہ بھی اسی طرح ہے. اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ سے پتہ چل گیا کہ پیٹ میں تو بیٹی ہے تو اس کو ضائع کرا دینا آپریٹ کے ذریعہ سے. تو یہ ساری صورتیں زمانہ جاہلیت کی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ میرا تھوڑا ذہن حساس ہے، میں ہر موقع کی مناسبت سے موضوع لیتا ہوں. تو عرب کے معاشرے کی جو بدترین رسم تھی جس کو نبی رحمت کی تعلیم اور تبلیغ اور آپ کی اپنی بیٹیوں سے محبت نے رسم کو ختم کیا. آج وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. توجہ کے ساتھ تھوڑے وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا: للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. کسی انسان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. نہ مولانا صاحب کا، نہ پیر صاحب کا، نہ ڈاکٹر کا،
نہیں، یہ میرے اللہ کی مشیت ہے، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پھر آگے خود وضاحت بھی کر دی، یہب لمن یشاء اناسا، اس کی مرضی ہے جسے چاہے وہ بیٹیاں دے دے۔ یہب لمن یشاء الذکورا، یہ اس کی مرضی ہے جسے چاہے بیٹے دے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری مرضی ہے، میں بیٹے بھی دوں میں بیٹیاں بھی دوں، اور یہ بھی میری مرضی ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے میں چاہوں باج بنا دوں۔ سارے دنیا کے علاج کرا کے تھک جاؤ، میں نے اولاد نہیں دینی، کون دے سکتا ہے؟ اولاد تو میں نے دینی ہے، یہ تو میری مشیت کے تحت ہے، میں جلدی دے دوں، دیر سے دے دوں، بیٹیاں دوں، بیٹے دوں، ایک دوں دوسرا نہ دوں۔ انبیاء کرام میں بھی ایسا تھا، بعض انبیاء کرام کو اللہ نے بیٹے دیے، بعض انبیاء کرام کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بعض انبیاء کرام کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ حضور رحمت للعالمین کی بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں پروان چڑھیں، ان کی شادی ہوئیں، پھر اس کے بعد ان کا وصال ہوا، حضور کے صاحبزادے ان کا جلدی وصال ہو گیا۔ یاد رکھیے، ایک سال پہلے لاہور میں کچھ قرآن و سنت کے، اسلام کے، صحابہ کرام کے، ازواج مطہرات کے، امت کے دشمن، صرف اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں نے کہا حضور کی ایک بیٹی تھی، پریس کانفرنس کی، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بطن سے تھیں حضور کی۔ توجہ کرنا، 25 برس کی حضور کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو پہلی بیٹی عطا فرمائی۔ آپ ذرا غور سے سنیں، خادمہ کو کہا گیا جاؤ اطلاع کرو، ابھی تو حضور کا نام لیا جاتا تھا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت اور پھر نبی اور رسول کے نام سے پکارا گیا۔ پہلے تو محمد بن عبداللہ یہ نام لیا جاتا تھا، جاؤ اطلاع دے کے آؤ۔ حضرت خدیجہ کی خادمہ حاضر خدمت ہوئی، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ حضور چلے اور تھوڑا تیز قدموں سے چلے۔ خدیجہ کی بھیجی ہوئی خادمہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آ رہے تھے، کیا وہی رسم دہرائی جائے گی؟ آج اس بیٹی کو بھی زندہ درگور کیا جائے گا، اس سے بھی نفرت کا اظہار ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ذرا غور کرنا، تیز قدموں سے حضور ضرور چلے ہیں، گھر میں پہنچے، اور یہ عرب کے معاشرے میں پہلی بیٹی تھی۔ میرے نبی نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور چوما۔ بیٹی کو حضور نے بوسہ دیا۔ پھر حضور کے ہاں 4 بیٹی ہوئیں، کبھی ملال نہیں آیا، کبھی غصے میں نہیں آئے، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کبھی ناشکری نہیں کی۔ تھوڑا سا آپ توجہ فرمانا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا دنیا کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، ہر انسان کی، نبی بھی، رسول بھی، عالم دین بھی، بزرگ بھی اور عام آدمی بھی۔ فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور اس بات میں بھی دنیا سے ممتاز ہو گئے، اپنی مثال آپ ہے۔ فرمایا دنیا کی نسل چلتی ہے بیٹے سے اور میری نسل چلے گی بیٹی سے۔ اور پھر نبی رحمت نے یہ بھی فرمایا، فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی یا 2 کی یا 3 کی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تربیت، پرورش، تعلیم اور پھر خوشی سے شادی کر دی، فرمایا کل قیامت کے دن وہ مجھ سے دور نہیں ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں وہ میرا امتی میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج
یورپ کے گماشتے انہوں نے ہماری خواتین کا مزاج اور دماغ کو خراب کر دیا ہے. آزاد کر دو. چار دیواری میں کوئی عزت ہے؟ یہ کوئی سلوک ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. چلیے میرے نبی کی حیات طیبہ میں اعلان نبوت سے پہلے اور اس سے پہلے دیکھ لیجئے، بیٹی کی عزت نہیں تھی، بہن کی عزت نہیں تھی، ماں کی عزت نہیں تھی، بیوی کی عزت نہیں تھی. میں آپ کو اختصار سے بتاتا ہوں، بیٹی کو زندہ درگور کرنا بعض مورخین نے اور دنیا کے حواریوں نے، دنیا کے تعلیم یافتہ لوگوں نے کہا ایک دو واقعات ہو گئے. دیکھو علماء کو، انہوں نے اس بات کو کھلم کھلا بیان کیا. ایک دو واقعے نہیں، یہ عرب کی رسم تھی، یہ عرب کی رسم تھی. یہ ایک دو واقعے کی بات نہیں ہے. ایک ایک آدمی کئی بچیاں زندہ درگور کر چکا تھا. ان کو راحت ملتی تھی، ان کو زندہ درگور کرنے سے خوشی ملتی تھی. اور قرآن نے کیا جھنجھوڑ کے بیان کیا اس بات کو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اس حساب کے لمحات میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور قتل کر دیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اس نومولود بچی سے اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا تھا، بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا تھا، اور کس گناہ کی وجہ سے تجھے پیدائش کے بعد جلدی قتل کر دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا. بتا تو صحیح نا. کیا جواب جرم دیں گے خدا کے سامنے؟ بیٹی کو زندہ درگور کرتے یہ عیب ہے، آر ہے، داماد گھر میں آ جائے گا. بہن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بہن کو اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دیتے تھے. جو ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو کے، ہمارے مد مقابل کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تلوار نہیں اٹھا سکتی، اس کا ہماری جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے. بیوی کو جب چاہا محبت خوشی سے رکھا، جب چاہا جھونپڑی میں ڈال دیا. وہ نہ یہ کہتی کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، نہ کہتی کہ میں بیوہ ہوں. سال سال تعلق ہی نہیں ہے. ایک طلاق دے دی، کہا تجھے زندگی بھر ایسے پریشان کرتا رہوں گا. سال کے بعد پھر سلوک کر لی، پھر طلاق دے دی. جب چاہا طلاق دے دی، جب چاہا لے آئے. یہ ظلم و ستم تھا. سگی ماں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. اور دوسری ماں، ستولی ماں کے ساتھ میں نے خود پڑھا ہے. عرب میں ایک منڈی لگتی تھی مکہ مکرمہ کے علاقے میں، اقازہ بازار تھا اس منڈی کا نام، بڑی مشہور منڈی تھی. ستیلی اولاد اپنی اس ماں کو بازار میں بیچ کر پیسے تقسیم کرتے تھے. استغفر اللہ. نہ بیٹی کا خیال، نہ بہن کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ ماں کا خیال. بے حد و حساب ان گنت درود و سلام ہوں اس ہستی پر جس نے آ کے عرب کے معاشرے کی اصلاح فرما دی. بتا دیا بیٹی محبت کے لائق ہے، بہن محبت کے لائق ہے، بیوی بڑا رشتہ ہے. اور ماں کا تو مقام یہ ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جو جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے ملے گی تمہیں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ذرا غور فرمائیں. آج خواتین کہتی ہیں یاد رکھنا کسی نبی نے، کسی نبی کی امت میں اور کسی بڑے مہذب معاشرے نے عورت کو وہ عزت نہیں دی جو اسلام نے عزت دی ہے،
جو وقار اسلام نے دیا ہے، جو عزتیں اسلام نے دی ہیں، کسی مذہب نے نہیں دی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میرے نبی نے فرمایا اپنی ماؤں کی نافرمانی نہ کرو اور اپنی بیٹیوں پہ ظلم نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اپنے گھر کے اندر بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو بیٹیوں سے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے رسول نے بیٹیوں سے شفقت کی ہے، پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی رحمت کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ تشریف لاتی تھیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ جبریل امین بھی تشریف لائے ہیں تو حضور بیٹھے رہے۔ اس بیٹی کو عزت کس لیے دی ہے؟ تاکہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ باپ اور بیٹی کا کیا تعلق ہے۔ اور میرے نبی رحمت کیا کرتے؟ پھر ان کی پیشانی اثر پر بوسہ دیتے۔ میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اور حالات کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ میں اس معاشرے کے بعض گھٹیا مزاج لوگوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ بے شک میرے نبی کی سنت ہے، توجہ دل و دماغ میری جانب متوجہ، بے شک میرے نبی کی سنت ہے اپنی جوان بیٹی کو بوسہ دینا۔ اگر آپ کو اپنے نفس پہ اعتماد ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ میں شرم و حیا ہے، ضرور کیجئے محبت بیٹی سے، ضرور کیجئے بیٹی سے محبت، اپنی بیٹی کو ضرور بوسہ دیجئے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، میں بھی اپنی بیٹیوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ اگر نفس پہ اعتماد نہیں ہے، جیسے معاشرے میں ایسے واقعات دل خون کے آنسو روتا ہے، میں ان علماء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن علماء نے لکھا ہے، کہا بیٹی کو 5 برس تک بوسہ دو اور بیٹے کو 7 برس تک بوسہ دو۔ میرے یہ علماء بھی سنیں، اگر اپنے نفس پہ اعتماد ہے، آپ نے زندگی بھر ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی۔ اگر اپنے نفس پہ اعتماد ہے، اپنی جوان بیٹی کو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کو سر پہ بوسہ دیجئے، بیٹی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا بیٹیاں بڑی انس کرنے والی ہوتی ہیں، بڑی محبتیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ ماں باپ سے جو ان کا لہجہ شفقت کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے، وہ بیٹا پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بعض دفعہ رشتہ نہیں آتا، ماں باپ کوشش کرتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک کالی کلوٹی بیٹی اس کے والد کو اس کے بدعمالی کی وجہ سے جہنم کی جانب فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے۔ وہی کالی کلوٹی بیٹی جس کی دنیا میں شادی نہ ہو سکی، ماں باپ کوشش کرتے رہے، رشتہ ڈھونڈتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے میری بیٹی کی شادی کر لے، کوئی آمادہ نہ ہوا اس کی رنگت کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا جب اس کے باپ کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا، اسے لے جاؤ جہنم میں، وہی بیٹی آگے کھڑی ہو جائے گی، یا اللہ میں اپنے باپ کو نہیں جانے دیتی جہنم میں، میں نہیں جانے دیتی، میرا باپ پریشان رہا، رشتہ لینے کوئی نہیں آیا تھا، میں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیتی۔ حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا میری اس بندی کی مان لو، جیسے کہتی ہے مان لو، سبحان اللہ، اس کی جنت میں لے جاؤ۔ بیٹیوں سے محبت، بیٹیوں سے محبت، میرے نبی نے کمال کی محبت فرمائی بیٹیوں سے۔ بیٹیوں کی اچھی تربیت، اچھا اخلاق، یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ نبی رحمت کی خدمت میں
خواجہ حسن بصری حجت اللہ العالمین میں یہ واقعہ موجود ہے، شفا شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میاں بیوی مسلمان ہو گئے، جب وہ جوڑا مسلمان ہو گیا، میرے نبی رحمت کا طریقہ تھا کہ ان کے حالات پوچھتے تھے، زمانہ جاہلیت کی باتیں حضور سنتے، تو عرض کی حضور میری بیٹی ہوئی، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا اور فلاں وادی میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا مجھے لے چلے گا اس قبر پہ؟ حضور کو لے چلے، صحابی لے گئے، حضور قبر پہ پہنچے، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کی بیٹی۔ جب حضور نے یہ کلمات فرمائے، قبر شک ہوئی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بیٹی تیرے ماں باپ مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تیرا ارادہ ہو تو دنیا میں زندگی میں ان کے ساتھ رہے، اگر تیرا ارادہ ہو تو قبر میں چلی جائے۔ اس بیٹی نے کیا جواب دیا؟ حضور ٹھیک ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ کریم پایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ کریم پایا ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے نبی رحمت نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر والے خوش ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ حکم ہوتا ہے ایک کمزور جان سے کمزور جان پیدا ہوئی، عورت بھی کمزور ہے، بیٹی بھی کمزور ہے، مرد میں طاقت اللہ نے رکھی ہے، قوت رکھی ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں جب تک بیٹی کی محبت اور خدمت ہوتی رہے گی اللہ اس کے والد کی مدد کرتا رہے گا، سبحان اللہ، اللہ اس کے والد کی مدد کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو ابھی میاں والی میں ایک واقعہ پیش آیا، بیٹی پہلی بیٹی ہوئی، کئی گولیاں مار دیں، اسلام آباد کا واقعہ کہ ماں نے 2 بچیوں کو پھندا ڈال کے۔ ایک اور واقعہ پیش آیا، میرے یہ دین نہیں ہے، اپنی اولاد سے محبت۔ حضور نے فرمایا جب تقسیم کرنے لگو زندہ آپ کے سامنے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر دو، گھر میں کوئی چیز بانٹ رہے ہیں بیٹیوں کو محروم بھی نہ کرو۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب کوئی چیز اپنے سامنے تقسیم کر رہے ہو تو بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر دو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ معاشرہ بہت گھٹیا کردار ادا کر رہا ہے، بہت گھٹیا کردار ادا کر رہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ یہ عرب کی تاریخ قرآن بیان کر رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر قرآن فرما رہا ہے کہ اس کے باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، بیٹی ہوگی لوگ کیا کہیں گے، تیرے گھر میں بیٹی ہوگی۔ یاد رکھنا میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بیٹی گھر میں پیدا ہو اگر گھر والے خوشی محسوس کرتے ہیں بیٹی کی طرح تو گھر میں رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ میرے اپنے مشاہدے ہیں، میری اپنی پہلی بیٹی ہوئی، اور بیٹیوں کی بھی پہلے بیٹی ہوئی، اور بیٹے کی بھی پہلی بیٹی ہوئی۔ میں ممبر رسول پہ بات کر رہا ہوں، گھر میں بیٹی پیدا ہو آپ خوشی محسوس کریں۔ دیکھو اللہ خود فرماتا ہے
بیٹا بھی میں دیتا ہوں، بیٹی بھی میں دیتا ہوں، ایک دے دوں بیٹے دے دوں بیٹیاں نہ دوں یہ بھی میری مرضی ہے، بیٹیاں دے دوں یہ بھی میری مرضی ہے، نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں یہ بھی میری مرضی ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔